بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ الرحمن کے آخری جز کے بارے میں بیان کریں گے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن اسحاق نے باروایت حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار رفقاء ادام کی محفل جمی تھی۔ کلام ربانی پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ حاضرین میں سے کسی نے کہا، ان مشرکین قریش نے قرآن کو بآواز بلند پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حاضرین محفل میں موجود تھے۔ آپ کا شمار گو غریب، مفلوق الحال اور بے سہارا صحابہ کرام میں سے تھا، لیکن جذبہ ایثار عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کم نہ تھے۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عہد جہالت میں کہیں بکریاں چرا رہے تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، سب سوکھی ہوئی بے دودھ بکریاں ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوکھی ہوئی بکری کے تھنوں سے دست مبارک لگائے تو دودھ کے دھارے نکلنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہو کر دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، وابستہ بھی ایسے کہ دوسروں کے لیے قابل رشک بنے۔ ہادی مرسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہونے کے باوجود کی وجہ سے صحاب النعل، صحاب الوسادہ اور صحاب المطہرہ کہلائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک اور تکیہ سنبھالنے کی سعادت اور وضو کے لیے پانی پیش کرنے کی عزت سے سرفراز ہوئے۔ برافایت شفیق بن سلمہ رحمۃ اللہ، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست 70 سے کچھ اوپر صورتیں سیکھیں۔ آپ کی قرات کا یہ عالم تھا کہ ایک مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی قرات 4 اشخاص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سالم مولی ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے سیکھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اس وقت بھی تھے جب شق القمر کا واقعہ مظہور ہوا۔ چشم دید گواہ ہونے کی حیثیت سے مشرکین قریش کی مسلسل تکذیب کا آپ کے جذبات پر اثر انداز ہونا ایک فطری عمل تھا، لہذا جب کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین قریش کے سامنے بآواز بلند قرآن پڑھنے کی مذکورہ بات کہی تو آپ نے فوراً جواب دیا، یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ دیگر صحابہ کرام نے کہا، ہمیں ان مشرکین سے تمہارے لیے خوف ہے، ہم تو ایسا آدمی چاہتے ہیں کہ جو خاندان والا ہو کہ اگر یہ لوگ بدسلوکی کرنا چاہیں تو اس کے اہل خاندان اس کی حفاظت کو آ سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواباً کہا، یہ کام مجھ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے دن چاشت کے وقت کے دھوپ ہر سو پھیل چکی تھی، گو حدت و تمازت نہ خوشگواری نہ ہوئی تھی۔ مشرکین قریش اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور بآواز بلند سورہ رحمان کی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ مشرکین پہلے متحیر ہوئے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہی کلام پڑھ رہے ہیں جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کا کلام بتاتے ہیں، تو سب کے سب دیوانہ وار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ ان کی مار سے بے نیاز اسی جذبہ حق سے سرشرار ان آیات ربانی کو پڑھ رہے تھے اور وہ دیوانہ وار آپ کے منہ پر مارتے رہے حتیٰ کہ سورہ مبارکہ اختتام کو پہنچی۔ اسی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، چہرہ مبارک پر ورم آ گیا تھا اور ضربات کے نشانات نمایاں تھے۔ آپ کی حالت زار دیکھ کر کسی نے کہا، ہم کو اسی بات کا ڈر تھا۔ آپ نے جواب دیا، یہ دشمنان حق میرے لیے کبھی اتنے ہلکے نہ تھے جس قدر کہ آج، اگر تم کہو تو میں کل صبح پھر اسی طرح قرآن سناؤں۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ حق تھا ان جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور وائے افسوس ان دشمنان حق پر کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہ تو اس کی نعمتوں سے پہچانتے تھے اور نہ ہادی مرسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کردہ پیغام ربانی سے وہ پیغام حق کی دعوت دے رہے تھے۔ امن اور سلامتی کی اور جو نقیب تھا
انسان کی حرمت و عظمت کا، کس قدر بابرکت ہے اس کا نام اور کس قدر باحرمت ہے وہ پیغام. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. سبسکرائب فار مور. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.